اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا ہم لوگوں نے آیت نمبر آل عمران کی 176 تک کیا تھا، اور کل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم کو ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جن کی ہم نے پوائنٹس میں بات دیکھی تھی، کیونکہ ہم ہر جگہ سے پوائنٹس جمع کرتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ جو یہ قرآن کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ہم بہت بہتر طریقے سے گزاریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ہم اسی لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے انسان بن جائیں، اپنی پرسنالٹی کو ویسا بنا لیں، اپنے کیریکٹر کو ویسا بنا لیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ہم کو جہاں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں کے بارے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اجر بتاتے ہیں، ان کو بہت پیار سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ایسے پوائنٹس ڈھونڈ کے اپنی زندگیوں میں وہ لاتے ہیں تاکہ ہم بھی ایسے عمل کر کے اللہ کی اس محبت کو پہنچ سکیں۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ نہ ہم کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے لیے وہ تکلیفیں جمع کرتے ہیں اپنے گناہوں کے سبب، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھیں جب اللہ کی بات نہیں مانتے اور زندگیاں بہت اچھی گزار رہے ہوتے ہیں، سب اپنے مستی کر رہے ہوتے ہیں، فن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے اپنے ساتھ بھی یا کسی کے ساتھ بھی، آپ بولو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں مشکل تو آتی ہی رہتی ہے زندگیوں میں۔ یہ ہم سب نے اپنی اپنی جگہ نوٹ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تو بہت اسموتھ لائف گزرتی ہے کہ چلو میں دنیا تو انجوائے کر لوں۔ زیادہ تر لوگوں کا میں نے سنا ہے، بہت سارے لوگوں کا آج کل میں سنتی ہوں کہ وہ نیند کی گولی کھا کے سو سکتے ہیں، اس کے بغیر وہ سو نہیں سکتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا سب لوگوں کو سائیکٹرسٹ کی ضرورت پڑی ہے۔ ڈپریشن، فرسٹریشن، انزائٹی ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو شاید پہلے کبھی ہم اتنی نہیں سنتے تھے۔ تو بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی بھی کبھی سکون میں نہیں گزرتی، اور آخرت بھی پھر بری گزرے گی نا جب اللہ کو ناراض کریں گے۔ کم از کم بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے، تو زندگی میں مشکل تو آتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آئے گی، اور وہ جو مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے بہتر انجام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کم از کم آخرت کے لیے تو یہ ہم گمان رکھیں گے نا کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی بات مانی اور اللہ کے اصولوں پر قائم رہے تو آخرت بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت پیاری اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہی ہم مل بیٹھ کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ سیکھتی ہوں، آپ بھی بہت کچھ ماشاءاللہ سنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کیا لیا تھا کہ نمبر 1 جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوالٹیز بتا رہے ہیں، اللہ نے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو نمبر 1 اللہ نے ہم کو ان کی بات بتائی تھی کہ ان کو یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، استجابو، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اس کے بعد بھی جب پہنچی ہوتی ہے ان کو مصیبت، نمبر 1 پوائنٹ، یعنی اللہ کی راہ میں اچھا کام کرتے ہوئے ان کو مصیبت پہنچی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اور رسول کا حکم مانتے ہیں، بدگمان نہیں ہوتے، مایوسی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بلکہ ان کے اوپر اتنا توکل ہوتا ہے کہ اینڈ تک ان کی باتیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ احسنو کرتے ہیں کام، یعنی بہت ہی دل کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی بہت ہی دل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر جب ان کو لوگ بہکانے آتے ہیں دین سے یا اللہ کے بارے میں یا کوئی بھی وہ اللہ کی بات مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بھی ہم نے سوچا تھا، یہ بھی ہم کو 3rd پوائنٹ ان کا مل رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی اللہ کے بارے میں ڈرانے آتا ہے، جب وہ اللہ کی حق کو ماننا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہیں، اور اللہ بہت ہی پیارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللہ، وہ اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 4th پوائنٹ ہم کو یہاں سے ملا۔ یہ 4 پوائنٹس
اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ان کے بتایا، ان کے اندر یہ کوالٹیز تھیں، جب بھی وہ اسٹیبل بھی رہے، یعنی ان کے اندر استقامت رہی، وہ اللہ کے حکم کو مانتے بھی رہے، اللہ کے نیک بندے بھی بنے، کیونکہ ان کے اندر یہ چاروں کوالٹیز تھیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ جو ڈراتے ہیں ان کو، یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے حق ماننے والوں کو، اللہ کے حکم ماننے والوں کو کہیں نہ کہیں سے بس ڈراتا رہتا ہے. ہر لحاظ سے، جس پر کل بھی ہم نے بہت ڈسکشن کیا تھا، وہ ڈراتا ہی رہتا ہے، وہ بولتا ہی رہتا ہے کہ یار تھوڑی سی بےمانی کر لو، تھوڑا سا جھوٹ بول دو، تھوڑے سے پیسے کھا لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ محفل میں چلی جاؤ، کونے میں بیٹھ جانا، یا بزنس میں چلو تو یہ کر لو تو کیا فرق پڑتا ہے، ہاں یہ اس کا تھوڑی امی نے کوئی حصہ رکھا تھا، یہ میں لے لیتا ہوں، اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہوں تو چلو میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، میں تو بہت نیک بندہ ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بتایا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہے. یہ جو تم کو خوف دلاتے ہیں یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. تو بس نہیں تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. اگر ہو تم مومن، یعنی مومن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کے راستے میں چلتا ہے تو پھر کسی بھی کے بھی بہکاوے میں آ کر بیک آؤٹ نہیں ہوتا. اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ اگر میں حق پر چلا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کریں گے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی 176 میں، یہ ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا تھا ادھر سے. اس میں کیا اللہ بتا رہے تھے کہ آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے ہیں اللہ کو کچھ بھی. اللہ تو چاہتے ہیں کہ وہ رکھیں ان کے لیے، نہیں رکھیں ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم. تو میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دوزخ کے لیے نہیں بناتے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے. اسی لیے ان کے اوپر یہ وبال کیوں آیا ہے کہ حق سن کر بھی حق یہ سمجھ نہیں سکتے، اور یہ کفر میں جلدی کرتے ہیں. اللہ جو بتا رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ پہلے بھی آیت آئی تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب نیک کام سے انسان رکتا ہے نا، جو پیچھے ہم نے یہی جنگ کے قصے میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یہ جب آ رہے تھے جنگ کے لیے اور پھر یہ پورا نہیں آ سکے، یعنی جنگ لڑ نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے یہ نیک کام نہ کر سکے، اللہ کا حکم نہ کر سکے. سمجھ آ رہی؟ یعنی انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر نیک کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کسی نہ کسی طرح اس کے آگے سے ہٹ رہا ہوتا ہے. یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. پیچھے بھی آپ نے آیت پڑھی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو جلدی کرتے ہیں نا گناہ میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو حق سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور یہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں اگر یہ تمہارا ساتھ نہیں دے تو، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ دور رہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ رہے. اسی لیے ان کے نہ آنے سے جنگ میں، یا ان کا آپ کی بات میں نہ ماننے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے آپ غمگین نہ ہو ان کے بارے میں کہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل جاتے. تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑے بڑے لیول کے لوگ نبی کے زمانے میں، جو اس وقت کا جن کا خدا تھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے، وہ لوگوں کے بڑے ہوتے تھے. جیسے نہیں ہمارے یہاں پنچایت کے بڑے ہوتے ہیں، یا ایک قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس لوگ بہت سنتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے نا کہ وہ سب مان لیں تو ان کے نیچے کے لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھنا آسان ہوگا. یہ آپ نے کئی جگہ قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ مانتے نہیں تھے، اور ان کو ایسا ہوتا تھا کہ یہ نبی ہمارے بیچ میں سے یہ اٹھ کے نبی کون سے بن گئے ہیں. ہم حقدار تھے، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو کچھ بھیجنا ہی تھا اور بڑا بنانا ہی تھا تو ہم حقدار تھے. تو یہ بات نہیں مانتے تھے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ ادھر کہہ رہیں گے جو بھی بات نہیں مان رہا اس سے اللہ کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا. یعنی یہاں یہ جو تھوڑا اچھا کام کرتے تھے نا اس کا ان کو پھل یہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا عظیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین اشتروا، کہ انہی لوگوں کے بات انہی لوگوں کے آگے بارے میں ڈیٹیلز ہو رہی ہیں. جیسے پیچھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے بارے میں بتایا نا
کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل والے مومن کیسے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں اور جو جلدی کفر کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اشتروا الکفر، جو خریدتے ہیں کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، یعنی وہ اس کو پسند کر لیتے ہیں ایمان کو۔ خریدنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ ترجیح دیتے ہیں ایمان کے بدلے کفر کو، کیونکہ اس میں ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ایسا، کہ غیبت کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، کسی کا حق مارنے میں، یا کوئی فتوے آپ کو ایسے مل جائے فارغ فتوے، اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب سے بس دور رہو، اور بس کیا کرتے رہو، صرف جو ہے وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کرو، اندر سے عمل کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی خرید لیا، یعنی اپنے آپ کو پیش تو بہت اچھا کر لیا، لیکن اندر سے ایمان کی رمق نہیں ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ایمان کے بدلے ترجیح دی، یعنی خرید لیا۔ ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے، یعنی اپنا سودا کر لیا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہوتا ہے، خود کو کیا بیچ دیتے ہیں؟ نہیں، اپنے نفس کو مار دیا اللہ کے حکم کے آگے۔ یہ آیت آتی ہے قرآن میں، اور یہ آیت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا کو پایا تھا، یعنی اپنی نفس کو مار دیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈز یوز کیے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں انہوں نے کفر کو خرید لیا بدلے ایمان کے، یعنی ان کو اپنی نفسانی خواہشات پیاری تھی، ان کو اپنا غرور، اپنا بڑاپن پیارا تھا، ان کو اللہ کی ناراضگی نہیں پسند، اللہ کی ناراضگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حالانکہ سب اللہ کو مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جیسے کہ شیطان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں جھکوں گا بھی نہیں، میں سوری بھی نہیں کروں گا، اور میں اب کسی بھی بندے کو جنت میں جانے بھی نہیں دوں گا، یعنی سب کو بہکاؤں گا۔ اس نے اتنا بڑا اللہ سے اوفینس لے لیا۔ ایسے ہوتے ہیں ہم سب بھی، آپ دیکھ لو نا، کہ ہم کو اپنی نفسانی خواہشات سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں بہت جگہوں پر، اس کو بہت جگہوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ایگو کی، ہم کو اتنی ایگو کی فکر ہوتی ہے کیونکہ ہم سامنے والے کو اپنے ایگو کی وجہ سے، کہ ہم کو پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اپنے ایگو کی وجہ سے ہم اس کو نیچا دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں کوئی اگر ذرا سا بھی ہمارے اگینسٹ میں بات کرے تو۔ یعنی یہ ہم سب کو میں ہمارے اندر بہت ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کفر کو خرید لیا ہے۔ یعنی ہم بھی نہیں سوچتے ناراضگی کا، ہم اپنے بس مزے ہیں، عیاشی کرو، یہی ہونا چاہیے، زندگی تو تھوڑے سے دن ہے، خوب گھومو پھرو، اس کے بغیر تو کوئی لائف ہی نہیں ہے۔ آج کل کا تو بچہ بور ہوتا ہے، کیا پتہ نہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، حالانکہ اتنی انٹرٹینمنٹ ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا، کیونکہ خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اتنا خواہشات کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں، اور ہماری اپنی سب کی ایگو اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج جو رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں نا، وہ بھی ایگو کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، کہ اس نے مجھے یوں کیوں بولا۔ اور ہم جو دین میں ذرا آ جاتے ہیں نا، ہم کو بھی یہ لگتا ہے میں پوری صحیح ہوں، اس نے میرے سامنے ایسی بات کیوں کی، یہ میری بات سنتی کیوں نہیں ہے، ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ بھائی تجھے بھی اتنا ٹائم لگا تھا نا، اب اس کو بھی لگ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے، تمہیں بھی سمجھنے میں ٹائم لگا تھا، اور تم کیوں ہائپر ہو رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو سمجھایا، کیا سارے ایمان لے آئے؟ نہیں لائے نا، تو اگر یہ بھی نہیں لائے تو ہائپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دعا کرو ان کے لیے اچھی سوچ رکھو، پازیٹیو رہو، اچھی فیلنگ رکھو، لیکن آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹو، ڈپٹو، چیکھو؟ یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ کوئی اخلاق ہے؟ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہو، آپ پکڑ کے اپنی سگی اولاد کو بھی نیک نہیں بنا سکتے، اور وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ یہ جو مدرسوں میں بچوں کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا پیٹا جاتا ہے، کیا وہ نیک انسان بن کے نکلتے ہیں؟ سب کے سب ایک نمبر کے ہلڑ باز بن کے نکلتے ہیں، ایک نمبر کے جاہل بن کے نکلتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بنتے ہیں تب بھی اتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ بھی پھر مارتے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو آج کل جو بس مار دو کہ کوئی لگے کہ تم کو کہ یہ سنت پہ نہیں چل رہا،
تو یہ اللہ پہ نہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہا، یہ شیعہ ہے، یہ احمدی ہے، یہ کوئی طریقے ہیں اسلام کے؟ یہ سب نفسانی خواہشات ہیں، ایگو کے مسئلے آ گئے ہیں سارے۔ میں تو آج کل یہی نوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا ایک آیت کی، جو آیت ہے نا، یہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ تو یہ جو ہماری ساری بیماریاں نا، ڈپریشن، ایگو پرابلم، جیلیسی، حسد، یہ سارا ہمارا مرض جو ہے نا، یہ سائیکولوجیکل مرض، یہ قرآن دور کرتا ہے اگر واقعی ہم اس پر عمل کریں تو۔ تو آپ دیکھ لو کہ انہوں نے کفر کے بدلے ایمان کو ہر ایمان کو بیچا، اور اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، لن یضر اللہ شیئا، اور ہرگز نہیں یہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ آج ہماری ایک ہی آیت ہوئی، ذرا یہ ڈیٹیل سے کرنے والی آیتیں ہیں، تو اس کو ریپیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے بہت بہت زندگیوں میں کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔